بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون۔ مشاہدین و ناظرین، سلسلہ تفسیر کے اندر آج کا درس آیت نمبر 116 سے لے کر 118 تک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ مشرکین کا ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض یہود کا بھی تھا جو یہودیوں میں سے مشرک تھے، اور بعض نصارہ میں سے بھی مشرک تھے۔ ان دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کو بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی یہ بات کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اور عیسائی یہ بات کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب الجلال فرماتے ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ اللہ کو بیٹا ہے، سبحانہ، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پاک ہے اس چیز سے کہ وہ بیٹا بنائے، بیٹا پکڑے یا بیوی پکڑے، یا اس کے لیے آپ بیٹیوں کی نسبت کریں۔ اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے، اور رب الجلال احکم الحاکمین اس سے بری ہے۔ یہ بات اللہ کی طرف منسوب کرنا گناہ ہے، اور اتنی بری بات ہے کہ دوسری آیات بینات میں رب الجلال نے اس گستاخی کی سختی کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ کو یہ گالی دینا، اللہ کی شان میں یہ گستاخی کرنا، اس سے تو آسمان پھٹ جائے، پہاڑ نیچے گر جائیں، زمین پھٹ جائے کہ کوئی شخص اتنی بڑی گستاخی کرے کہ اللہ رب العالمین کی طرف بیٹے کی نسبت کرے یا بیٹی کی نسبت کرے یا اس کے لیے بیوی کی نسبت کرے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اسی کے لیے تو آسمان ہیں، اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی ہے، اور جو زمین اور زمینوں کے بیچ، کل لہ قانتون، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، اس کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ بیٹا پکڑنا یہ کمزوری ہے، اور یہ ایک انسان کی ضرورت ہے کہ جو شخص اپنے آنے والی جو اپنی دولت ہے، اپنی وراثت ہے، اس کے لیے مالک ہو اور وہ اس کو سنبھال کے رکھے۔ حال یہ ہے اللہ رب العالمین تو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ اول بھی، آخر بھی، ظاہر باطن بھی، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب کچھ اس کی ملکیت ہے۔ لہٰذا ایسا اللہ کی طرف نسبت کرنا کسی چیز کی، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی شان میں گستاخی، اور رب کے رب ہونے اور مالک ہونے میں یہ ایک قسم کی تنقیص ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے کو پکڑے۔ بلکہ رب العزت نے فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمان نہ تھا، اس کو پیدا کیا گیا۔ ابداع کہتے ہیں جب کوئی سیمپل نہ ہو، کسی چیز کا نمونہ نہ ہو، نموذج نہ ہو، اس کو ایجاد کر دیا جائے۔ آج مان لیں کہ کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک نموذج رکھا جاتا ہے، ایک مثال رکھی جاتی ہے، مثال پہ بنتا ہے۔ کوئی اس سے سابق مثال نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کی بھی مسبق کوئی مثال نہ تھی، رب العزت اس کو بھی بنایا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ رب الجلال تو وہ ذات ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتی ہے، بس وہ رب الجلال فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما بردار ہے ہر چیز، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں جانا، آسمان و زمین بغیر کسی نمونے کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی کاریگری میں سے ہیں، اور صرف لفظ کن سے رب الجلال نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، تو بھلا اس ذات کو اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اس ذات کو اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے
کہ جب وہ ہر چیز اس کی فرمانبرداری میں ہے اور کوئی مسبق نموذج اور اسی طرح سیمپل نہ تھا، رب الجلال نے آسمانوں کا وجود بخشا، زمینوں کا بخشا، جو اپنے اندر ایک بڑی نشانی رکھتے ہیں اور چیلنج ہے دنیا کے لیے۔ رب الجلال نے آسمانوں کا ذکر کیا تو کہا اس کو کھمبے کے بغیر میں نے کھڑا کیا، اس میں کوئی پھٹن دکھتی ہے تو بتاؤ، یا اس کے کناروں کی زمین کے کناروں پہنچ سکتے ہو تم تو بتاؤ۔ لہٰذا انسان یہ اتنا کمزور اور بے بس ہے کہ اللہ کی اس نشانی کو چیلنج نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کی طرف وہ بات کیوں منسوب کرتا ہے؟ اس کو علم نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اس طرح بھی اظہار کر دیا کہ وہ بس کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے، اس کے ارادے سے سب چیزیں چلتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جس چیز کا علم نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ کی طرف منسوب نہ کرے انسان، اور ہر چیز کا گناہ انسان، ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، اور ایسی بات کرنے والا تو اللہ کے سامنے بہت بڑا گنہگار ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ، وقال الذين لوگوں میں سے بعض نے یہ کہا، لو لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے تھے، یعنی جاہل لوگوں کا ایک کہنا یہ بھی تھا، ایک طبقہ ایسا بھی تھا، ایک طبقہ تو اللہ کے لیے بیٹے مان رہا تھا اور منسوب کر رہا تھا، ایک طبقہ ایسا بھی تھا لولا یکلمنا اللہ جو یہ کہہ رہا تھا اللہ ہم سے ڈائریکٹ خود بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ رب العالمین ہمیں نشانی دے دے جس سے یہ معلوم ہو جائے، نشانی بھیج دے۔ قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلے لوگوں نے بھی کہی۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو جاہل لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایسی لوگ بنی اسرائیل کا طبقہ جو کہہ رہا ہے، ایسے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جو ایسی باتیں کہتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، اب یہ جہالت کی بات ایک جاہل آدمی کرتا ہے تو اس کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ ایسے جاہل پہلے بھی گزر چکے ہیں، کیونکہ ان کے دل بھی ان کے مشابہ تھے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے وہ انہوں نے بھی کہا، گویا ان کا اور ان کا جوڑ پڑ رہا ہے کس چیز میں؟ جہالت میں۔ رب العزت فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے جو آیتیں بیان کی ہیں وہ تو یقین کرنے والوں کے لیے واضح واضح ہم نے بیان کر دی ہیں اور واضح واضح بتا دی ہیں، لہٰذا ان کو یقین کرنا چاہیے۔ اصل میں اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اس آیت سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں، جس طرح کے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا واقعہ ہے اور دیگر مقامات پر بھی۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ جو تشابہت قلوبہم کے اندر مزید مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے، مشرکین عرب کے دل کفر و عناد اور انکار سرکشی میں اپنے ماقبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے، جیسا سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، ان سے پہلے بھی جو رسول آیا اس کو لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ ہی کہا تھا، کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے تھے؟ نہیں، یہ سب سرکش لوگ تھے، یعنی قدر مشترک ان سب میں سرکشی کا جذبہ تھا، پہلے لوگوں میں بھی اور مشرکین عرب میں بھی۔ اس لیے داعیان حق کے سامنے نئے نئے مطالبات رکھتے ہیں یا انہیں دیوانہ گردانتے ہیں۔ اس طرح سے یہ حق کو کاٹنا، حق کے سامنے لا کر اپنے یہ جہالت کی باتیں کرنا اور حق کو روکنے کی ناکام کوششیں کرنا، یہ پہلے لوگوں کا بھی عمل رہا۔ اور ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی توحید کو واضح کیا ہے اور جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی کاریگری کو واضح کیا ہے، وہیں پر مشرکین عرب کا ایک یہ برا رویہ کہ جو پرانے لوگوں کی رسم و رواج جو جہالت کی تھیں، ان جہالت کے رسم و رواج کو اور انہی کی باتوں کو آگے یہ بھی منتقل کرتے تھے، جیسا کہ کہا گیا آیت کے اندر تشابہت قلوبہم، کہ جیسے پہلے لوگ نبیوں کو دیوانہ کہہ دیتے، جادوگر کہہ دیتے، یا پھر جو ہے سرکش کہہ دیتے، اس طرح سے مشرکین عرب کا بھی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ لیکن
فعلاً اور حقیقتاً جب دیکھا جائے گا تو پھر ان کی بات انہی کے منہ پر آ جائے گی. تمام چیلنجوں کا جو ان کو بار بار سامنا کرنا پڑا اور اس کے اندر یہ مبہوت ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے اور کسی بات کا جواب نہ دے پائے، تو نتیجتاً یہ ہوا کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. لہٰذا انسان کو اس مختصر سے درس کے اندر جو خصوصی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہرگز جہالت کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے دین کے اندر جاہل انسان کو ہرگز نہیں رہنا چاہیے. دنیا کے علوم اور فنون کے اندر آپ سر کر جائیے، بہت پڑھ جائیے، لیکن اپنے دین سے ناواقف اور جاہل نہ رہیے. عام رواج آج بن چکا ہے، کہتے ہیں جی مولویوں نے دین کو ایسا کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. یہ بات قیامت کے دن میری، آپ کی یا کسی بھی ایسے کہنے والے کی دلیل نہ سمجھی جائے گی. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، لہٰذا وہ اپنی سمجھ کا استعمال سب سے پہلے دین کو حاصل کرنے، دین کو سمجھنے کے لیے کرے، اور اس کا وہ مکلف ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ مجھے آپ کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو دین کی سمجھ دے، اور اولین اس فرض کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کے لیے اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. ہمیشہ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے دین کی سمجھ مانگیے اور یہ دعا کیجیے، اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التأویل. اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التأویل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ